قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا، یہ تعزیر الناس میرے پاس موجود ہے. میں بالکل عبارات کی طرف نہیں جاؤں گا، تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ موضوع قبلہ مدنی صاحب کا ہے. صرف اتنا عرض کروں گا کہ عرب کے علماء نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا. تمہارے اشرف علی تھانوی نے نبی پاک کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، اس پہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تمہارے رشید احمد گنگوئی پہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تمہارے خلیل احمد امبیٹوی پہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. یار میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا، تو پھر مجھ پہ اتنا کیوں مشتعل ہو رہے ہیں؟ جنہوں نے کفر کے فتوے دیے ہیں ادھر تم کیوں چپ ہو؟ اور اگلی بات، خود تسلیم کر گیا اپنی سی ڈی میں، اور علامہ صاحب بھی یہ بات کہہ گئے، اس کی سی ڈی میں ساتھ لایا ہوں، لاؤ سی ڈی پلیئر، میں اس کی سی ڈی کی جناب تمہیں دکھاتا ہوں. اس نے خود کہا ہاں عرب کے علماء نے ہم پہ فتویٰ لگایا ہے. جملہ سننا، اگر دل کو لگے جملہ تو دل والی سبحان اللہ کہنی ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کے، چہرہ مورا دیکھ کے انہوں نے فتویٰ دیا تھا. تو میں نے کہا پھر مان لے کہ عرب کے علماء چہرہ دیکھ کے یقین کر گئے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. ٹائم کو نہیں للکاراں دا. تو سامع نظیر سے ہم توجہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے تم اپنی زبان سے مان گئے ہو کہ عرب کے علماء بھی اعلی حضرت کا چہرہ دیکھ کے فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اعلی حضرت کے چہرے کو دیکھ کے انہوں نے تصدیق کر دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا نہیں. اب تیسری بات یہ کہ بھائی مسئلے کی نوعیت دیکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے، چہرے دیکھ کے فتوے نہیں دیے جاتے. اور چوتھی بات، بھائی توجہ ہے آپ کی، آج اگر ہم کہیں کہ قبضہ کر لیا جی انہوں نے، کہتے ہیں اللہ اپنے گھر چ غلط بندے نو وڑن دیندا. میں آخیا وہ بھی عرب کے علماء تھے جنہوں نے آپ کو کفر کے فتوے دیے تھے. کہا جی، تو میں آخیا جب وہ جھوٹے سن تھے اللہ کیوں وڑن دیتے آئے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو. کہتے ہیں جی اللہ اب غلط بندوں کو اپنے گھر میں کیسے گھسنے دیتا ہے. میں نے کہا یہ بات تم تسلیم کر گئے ہو کہ انہوں نے کفر کے فتوے دیے تھے تو وہ گھسے ہوئے تھے. اب دو جہتیں ہیں، یا تو انہیں صحیح مانو تو فتویٰ بھی صحیح، اگر مانتے ہو غلط تو پھر ہماری بات صحیح کہ اگر کل غلط گھس سکتے تھے تو آج بھی غلط گھس سکتے ہیں. اور پانچویں بات وہ کہ ابو ایوب قادری، میں بھول گیا ہوں، علامہ ابو ایوب قادری اگر دوجی بار جم کے بھی آوڑے اس گل کا جواب نہیں دے سکتا تو میں گل پنجویں او کرن لگا جدا مل انشاءاللہ پیسو وہ میں گل اے کرن لگا. آخدین جی او جناب بعد خلیل احمد امبیٹوی صاحب المہند علی المفند لکھ کے بھیجی آئی تے اس دی انہیں تصدیق کی آئی تے میں یہ ہوں جواب تے ہو سکتا بھائی انہوں نے بھی جبے کو بے ویک کے انہیں تصدیق کر دیتی ہوئے جو ساڑھے اعلیٰ حضرت جبے کو بے تو انہوں نے بھی جبے کو بے ویک کے یہ تو گل ہو تو اس طرح بھی الزامی طور جواب ہو سکتا. لیکن اگلی گل، ہمارے اعلیٰ حضرت نے عرب کے علماء کو تمہاری کفری بات رکھ کے بھیجی اور 35 سے زائد علماء نے کفر کا فتویٰ دیا. پانچویں بات کرنے لگا ہوں، سنیو، اپنے عقیدے پہ فخر کرو گے، بریلوی ہونے پہ فخر کرو گے، امام احمد رضا کو اپنا امام ماننے پہ فخر کرو گے. امام کے ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی تھا، رشید احمد گنگوئی تھا، جنابے والا ان کا خلیل احمد امبیٹوی تھا، رشید گنگوئی بھی تھا، اشرف علی تھانوی بھی تھا. جب تم نے المہند علی المفند لکھ کے ان کو بھیجی تو مجھے بتاؤ کوئی ایک عبارت بھی اعلیٰ حضرت کی تمہیں گستاخانہ نہیں ملی جس میں تم فتویٰ لے لیتے؟ سمجھ نہیں آئی بات، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اتنے فنیجر قسم کے مولوی موجود سن کوئی اعلیٰ حضرت کی کوئی ایک عبارت بھی کوئی نہیں.
جس تے عرب دے علماء کو کفر دا فتوی لے لوا. بات اب بھی سمجھ نہیں آئی. کوئی ایک عبارت کہتا ہے جی ہم عاشق رسول ہیں. میں آخیا تساں جتنے کا عاشق رسول ہو نا، اگر تساں عاشق رسول ہو تو بس گستاخ رسول دی تعریف ڈھونڈنے واسطے آج تک کوئی لغت بنی ہی کوئی ہے جی. ہوں توجہ کرنا، میں نے کہا تم اپنے منہ سے عاشق رسول ہو، ہم تمہارے منہ سے عاشق رسول ہیں. بات سمجھ نہیں آئی ہے یار. تم اپنے منہ سے عاشق رسول ہو، ہم تمہارے منہ سے عاشق رسول ہیں. کہا جی کیسے؟ یہ جناب جنگ اخبار کا کالم روزنامہ 3 اکتوبر 1990 روزنامہ جنگ لاہور، اور یہ مضمون جناب والا کالم لکھا ہے مولانا کوثر نیازی دیوبندی تھا، جماعت اسلامی کا مودودی کا رائٹ ہینڈ تھا. وہ لکھتا ہے اس میں کہ میں نے صحیح بخاری شریف کا درس جو ہے مشہور دیوبندی شیخ الحدیث ادریس کاندلوی سے لیا. وہ کبھی کبھی کہتے تھے کوثر نیازی یہ جڑا احمد رضا ہے نا، اس دی بخشش تے صرف اس تے ہوئے سی جڑے اس ساڑے تے کفر دے فتوی لائے. لفظ نہ ہو سیالوی ذمہ دار ہے ابو ایوب. اوئے بھول گیا یار، علامہ ایوب. اگر یہ لفظ نہ ہو میں مجرم، تمہارا دیوبندی مفسر ادریس کاندلوی وہ کہتے ہیں اعلی حضرت کی بخشش تو صرف ان فتووں پہ ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ آخے جی اللہ فرماوے گا کہ احمد رضا تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی. آئے 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 اتنے بڑے علماء نو بھی رگڑ دیتا ہی اسی وقت. اور اگلی گل کہتے ہیں میں نے درس حدیث مفتی شفیع دیوبندی جو اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا اس سے بھی لیا. وہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفتی شفیع دیوبندی کوثر نیازی نے ان کو بھی درس حدیث لیا. کہتے ہیں ایک دن انہوں نے کہا کہ جب احمد رضا دنیا سے چلے، اشرف علی تھانوی ہمارے استاد صاحب کو پتہ چلا وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، جو ہی پتہ چلا احمد رضا دنیا سے گزر گئے، دعائے مغفرت آکھو. کیوں آکھو؟ آخے جی انہیں تو تواڈے تے اشرف علی تھانوی صاحب تواڈے تے فتوی لایا شاگرد. آخیا انہاں آخیا اللہ تعالیٰ ہائے ہائے اللہ تعالیٰ فرمایا یہی تو مزے کی بات ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے احمد رضا عشق رسول کی اس منزل پہ تھا، اگر وہ ہم پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتا خود کافر ہو جاتا. ہاں ایک گل یہ بھی سنی منجو، او بنت عبد الرحمان وہ آخ دیے او یار پتہ نہیں آخ دا کہ آخ دیے، وہ آخ دیے اعلی حضرت نے کون سا سلام پہ کتاب لکھی؟ ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب نے تو زاد السعید لکھی. میں کہ کتنے کھوتے چاہ کے تر دین اس نے زاد السعید کتنی کتاب ہے، کتنا سارا 70 صفحے بھی نہیں بن دے. میں کہ کملیا اسے اپنے ابے دی گل چ پڑھ. اے آخدا کہ سارا اردو نعتیہ کلام میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں فقط مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل چھے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل چھے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ماں اور تم پر میرے آقا 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 آقا. اتنے تو ایک بار سائیاں دی روٹی کھا دیے تو دعا نہیں کی ظالمو، سویرے شام حضور دا صدقہ پہ کھاندے ہو.
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا